كما باركت على إبراهيم وعلى آل مجيد. اللهم نصرك وعلى الصلاة القائمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم۔ وقال اللہ فی مقام آخر، لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل، شاب نشأ فی عبادۃ ربہ، ورجل قلبہ معلق بالمساجد الی آخر الحدیث، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلا کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق ست تکریم میرے معزز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر الذکر ہادم اللذات، کہ تم اکثر اس چیز کا تذکرہ کیا کرو جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، اور فرمایا وہ موت ہے۔ یہ موت دنیا کی وہ واحد حقیقت ہے کہ کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ اپنے آپ کو خود منوا لیتی ہے۔ ہم میں سے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو یہ جو گھڑیاں، یہ لمحے، یہ منٹ، یہ گھنٹے، یہ جو پیریڈ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ بالآخر ایک دن ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم قبروں کی زندگیاں گزاریں گے،
اور اس کے بعد ایک دن آئے گا کہ ہم اپنے رب کے دربار میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ وہ دن جس دن لوگوں کو اللہ کے دربار میں اکٹھا کیا جائے گا، اس کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس عنوان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، اس دن کی ہولناکی اتنی بڑی ہوگی۔ اور ایک مقام پہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ ماں جس کی آج دنیا میں خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کو ایک کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، فرمایا کل قیامت کے دن یہ بھی اپنی اولاد سے اپنا دامن چھڑا کر کے بھاگ رہی ہوگی۔ وہ باپ جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے دن رات کو ایک کر دیتا ہے، ایون کہ بسا اوقات حلال و حرام کی تمیز کو بھی مٹا دیتا ہے کہ میری اولاد کی زندگی پرسکون ہونی چاہیے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا یہ بھی اپنی اولاد سے جان چھڑا کے بھاگ رہا ہوگا۔ اور یہ بھائی جو بھائیوں کے لیے بازو ہوتے ہیں، اور یہ دوست جن کے اوپر لوگ سہارا کرتے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج جس کو 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہوں گے تو لوگ اپنے پسینوں کے اندر ہی شرابو ہو رہے ہوں گے، فرمایا کوئی اپنے ٹخنوں تک، فرمایا کوئی پنڈلیوں تک، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جن کی گردنوں تک ان کے اپنے پسینے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سارے کے سارے ہی اس کے اندر شرابو ہوئے ہوں گے۔ اتنی وہ سختی کا عالم۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کل قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھ پائیں گے؟ فرمایا عائشہ 2 مقام ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی جان کسی جان کو یاد نہیں رکھ پائے گی، فرمایا ایک جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اور دوسرا جب لوگوں کو ان کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے، اس وقت ہر جان کل نفسی 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 کا عالم ہوگا، ہر جان اپنے نفس کی پرواہ کرنے والی ہوگی، لیکن اللہ کے کچھ خوش نصیب بندے بھی ہوں گے جو اتنے سختی کے عالم میں اور اتنی شدت کی گرمی میں، اور جہاں پہ کچھ اپنے ہی پسینوں میں شرابو ہو رہے ہوں گے، وہیں پر کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے VIP قسم کا پروٹوکول ہوگا، اور ان کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں سے سایہ عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ایک حدیث میں آپ نے 7 بندے گنوائے، اور دیگر احادیث میں اور بندوں کا تذکرہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو اللہ اپنے سائے میں سے سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کما یلیق بجلالہ، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ فرمایا ان میں سے سب سے پہلا آدمی وہ ہوگا الامام العادل، جس کو اللہ نے دنیا میں کسی کے اوپر سرپرست بنایا، امامت عطا فرمائی، اس کو اللہ نے کسی کا حکمران بنا دیا، اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ معاملات طے کرتا رہا۔ فرمایا جو عدل و انصاف کے ساتھ معاملات کو طے کرنے والا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا جس دن
کسی قسم کا کوئی سائباں نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اپنے سائے میں سے سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ عدل و انصاف، یہ معاشروں کی روح ہوا کرتا ہے۔ جن معاشروں سے عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں پہ ظلم اور بربریت ہوتی ہے۔ جہاں سے عدل ختم ہو جاتا ہے ان معاشروں میں ظلم جگہ لے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے نبیوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، آپ جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو حق اور عدل کے ساتھ کیا کریں۔ اور ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ جب بھی ان کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے لگیں تو آپ اس کے مطابق فیصلہ کیا کریں جو اللہ نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی ہے۔ اگر اس عدل و انصاف سے ہٹ جائیں گے تو معاشرے کے اندر ظلم عام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ وہ جن کا وہ مجرم تھا وہ حضرت اسامہ کے پاس چلے گئے۔ اسامہ بن زید سے اللہ کے نبی بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ ان کو سفارشی بنا کے بھیجا کہ جاؤ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جا کے سفارش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ تم اس کی بات کرتے ہو، لو کانت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، اگر یہاں پہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ فرمایا اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ اگر آج میں نے عدل کو اور انصاف کو قائم نہ کیا تو اس معاشرے کے اندر ظلم پھیل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون کہ اپنی ذات تک کو بھی مستثنا نہ قرار دیا۔ ایک دفعہ آپ نے صحابہ کے درمیان بات کی، فرمایا میرے صحابہ اگر مجھ سے کسی کے حق میں کبھی کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پہ آپ نے صفیں سیدھی کرواتے ہوئے میرے پیٹ کے اوپر چھڑی ماری تھی، مجھے پیچھے کرنے کے لیے میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ اس کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھڑی لگی تھی اس وقت میرے پیٹ کے اوپر قمیض بھی نہیں تھا، وہ ہٹا ہوا تھا۔ آپ اپنی قمیض کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کے معاملے میں اپنی ذات کو بھی مستثنا نہیں قرار دیا، کیونکہ جب کچھ استثناء ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو جب خود سے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں کہ تم جو مرضی کرو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر معاشروں سے انصاف اٹھتا ہے اور ظلم بڑھتا ہے، اور جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر معاشروں سے امن ختم ہو جاتا ہے، اور جن معاشروں میں امن ختم ہوتا ہے وہاں پر پھر خانہ جنگیاں ہوتی ہیں۔ آج ہم جس وطن عزیز کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس کے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین حاکم وقت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کی سلطنت کے امیر ہیں۔ ایک یہودی قاضی شرح رحمت اللہ علیہ کے پاس کیس لے کے آ جاتا ہے، کہتا ہے وقت کے قاضی یہ فلاں معاملہ ہے، حضرت علی نے مجھ سے زرہ لی تھی، اس کے بارے میں آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔
قاضی نے حضرت علی کو طلب کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کورٹ میں آئے تو قاضی نے پوچھا کہ حضرت علی یہ زرہ آپ کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میری ہے. کہا آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ کہنے لگے میرے بیٹے حسن اور حسین اس کے اوپر گواہ ہیں. کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی. قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور یہ یہودی جب عدالت سے باہر نکلتا ہے تو باہر نکل کے اپنی زبان سے پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ جو مسلمانوں کا قاضی ایک حاکم وقت جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے پاس اگر گواہ موجود نہیں تو وہ فیصلہ میرے حق میں دیتا ہے، وہ دین کتنا پیارا ہوگا، وہ دین کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کی باقاعدہ تعلیم دی. فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی مخالفت، کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل کی بات نہ کر سکو. آج ہمارے حکمرانوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ فلانے کی آڈیو لیک، فلانے کی ویڈیو لیک، فلانے نے فلاں کے موقع کی چیزیں سنبھال کے رکھی، وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے، فلاں فلاں کو بلیک میل کر رہا ہے. اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا، ہم اب اس کے ساتھ ایسے کریں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل اور حق کی بات کو کہنا ہی چھوڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین، ایسے لوگ جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے ہوں گے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، اللہ رب العالمین ان کو اپنی دائیں سائڈ پر نور کے منبر عطا فرمائیں گے، جو عدل اور انصاف کرنے والے ہوں گے اور جو لوگوں کے حق میں زیادتیاں کرنے والے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے کسی کو رعایا عطا فرمائی اور وہ ان کے حقوق کا خیال نہ کرتا رہا ہوا، وہ ان کے حق میں ظلم اور زیادتیاں کرتا رہا، فرمایا ایسے بندے کے اوپر اللہ جنت کو حرام کر دیں گے. آؤ میرے بھائیوں، آج ہم بھی دیکھیں وہ حکمران جن کے متعلق آج ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، فلانے نے فلاں کھا لیا، فلانا فلاں چیز کو لے گیا. آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلے بڑے پرانے ہیں. اب سوشل میڈیا نے ہر بندے کو یہ اپروچ دے دی ہے، وگرنہ کھانے والے پہلے بھی کھاتے تھے، دھونس کرنے والے پہلے بھی دھونس کیا کرتے تھے، دھاندلیاں کرنے والے پہلے بھی دھاندلیاں کیا کرتے تھے. آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہم جو حکمرانوں کو دن رات گالیاں نکالنے والے، کیا ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ کل قیامت کو ان کو دے سکیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی مفلس وہی ہوتا ہے لا درہم ولا دینارا، کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. فرمایا نہیں میرے صحابہ، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے. فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا بڑی بڑی نیکیاں لے کے، لیکن ایک بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا اللہ قد کذبنی، اس نے میرے اوپر دنیا میں جھوٹی تہمت لگائی تھی، اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دیں گے. دوسرا آئے گا اللہ قد شتمنی، اس نے دنیا میں مجھے برا بلا کہا، گالی دی تھی،
فرمایا وہاں پر دینے کے لیے کچھ اور ہوگا نہیں، اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دیں گے، نیکیاں تقسیم ہوتی رہیں گی حتیٰ کہ لوگوں کے گناہ پھر اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کو بھی اس بات کی تعلیم دی، الامام العادل، کہ جو عدل اور انصاف کرنے والا حکمران ہوگا اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے سائے میں سے سایہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا دوسرا بندہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ یہ جوانی کی زندگی بڑی اہم زندگی ہوتی ہے، انسان کے پاس صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، انسان کے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کوئی آدمی اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے اس سے 4 سوال کیے جائیں گے۔ فرمایا ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ میرے بندے بتا میں نے تجھے جوانی دی تو کہاں پر گزار کر کے آیا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا ان میں سے ایک چیز شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ یہ جوانی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اس جوانی میں تم اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دو، پھر دیکھنا کل قیامت کے دن تمہارا مول کیا پڑے گا۔ یہ تو جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اللہ اس کے اثرات دنیا کی زندگی میں دکھاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اللہ کا قرآن پڑھا اور پڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی اور پڑھائی، ہاتھ میں وقت کے ساتھ ایک مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، اس نے اٹھا کے جیل میں پھینک دیا، حتیٰ کہ آپ کا جنازہ جو ہے وہ پابند سلاسل تھے وہاں سے اٹھا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا جس دن جنازہ اٹھا اس جنازے میں لوگوں کی اتنی تعداد تھی کہ اس جنازے کو دیکھ کے سینکڑوں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ جوانوں کی جوانیوں کے اثرات، جب جوان اپنی جوانیاں اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں پھر اللہ ان کی زندگیوں کے اثرات اس دنیا کے اوپر بھی دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ تو آؤ میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ سے بالخصوص مخاطب ہوتا ہوں، آج اپنی صلاحیتوں کو فضول کاموں میں مت ضائع کریں۔ اپنے آپ کو کئی گھنٹے آج ہم اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ یہ وقت کا نام ہی زندگی ہے۔ اور آج میں اور آپ شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے بسا اوقات کئی گھنٹے فضول ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آؤ اپنی جوانیوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے بنے، ان جوانیوں سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ جب ہم ان جوانیوں میں اللہ کی خوب عبادتیں کریں گے تو کل قیامت کا دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ہمیں اپنے سائے میں سے خصوصی سایہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا بندہ جو مسجدوں سے بڑی محبت کرتا ہے، جس کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ شارحین حدیث نے اس کی شرح یہ کی ہے کہ یہ فجر پڑھ کے جاتا ہے، اسے ظہر کی فکر رہتی ہے، یہ ظہر پڑھ کے جاتا ہے اسے عصر کی فکر رہتی ہے، یہ عصر پڑھ کے جاتا ہے مغرب کی فکر کرتا ہے، اور مغرب پڑھ کے جاتا ہے عشاء کی فکر کرتا ہے، اور عشاء پڑھتا ہے تو اسے فجر کی فکر رہتی ہے۔ فرمایا اس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور یہ مسجدیں
अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि तुम मेरी मस्जिदों की सफाई करो। अल्लाह के दो पैगंबर हैं, जलीलुल कदर पैगंबर, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह फरमाते हैं हमने उन दोनों को कहा अनतहिरा बैतिया, कि तुम दोनों मेरे घर की सफाई किया करो। अल्लाह के पैगंबर मस्जिदों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक सहाबी आया करती थी, आपकी मस्जिद की सफाई किया करती थी। कुछ दिन से आपने देखा कि वो नजर नहीं आ रही। सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा वो फलां औरत जो मस्जिद की सफाई किया करती थी, मैं उसे देख नहीं रहा। कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फौत हो गई है, हमने उसके मामले को छोटा समझते हुए दफन कर दिया, उसको आपको नहीं बताया। अल्लाह अकबर। ये मस्जिद के साथ मोहब्बत करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुल्लूनी अला कबरिहा, मुझे उसकी कब्र पर लेके चलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर गए और आपने वहां पर जाके उसके लिए दुआ फरमाई। फसल्ला अलैहा, इसके दो मतलब बयान किए मुहद्दिसीन ने, एक ये कि उसके ऊपर जनाजा पड़ा, और दूसरा ये मतलब भी बयान किया गया कि आपने उसके लिए दुआ फरमाई। तो आज हम भी अल्लाह के घरों के साथ मोहब्बतें करने वाले बने। अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में से फरमा दे जिन्हें अल्लाह कल क़यामत के दिन, जिस दिन कोई सायबा नहीं होगा, अपने साए में से साया अता फरमाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको उन खुश नसीबों में से फरमा दे। वाखिर